اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو آج قرآنک لینگویج کلاس میں ہم اسم کے بارے میں اور فردر جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابھی تک ہم نے اسم کو دو اعتبار سے جانا ہے، ایک اسم کا اعراب اور دوسرا اسم کا جنس یعنی اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا۔ آج اسم کا عدد یعنی اگر اسم کو ہمیں ایکسپریس کرنا ہو جیسے دیگر زبانوں میں چاہے انگلش ہو یا اردو ہو، ہم ایک کا استعمال کرتے ہیں، دو یعنی ہم کہتے ہیں ایک کے لیے واحد اردو میں اور ایک سے زیادہ کے لیے جمع۔ تو ایک جب ہم ایکسپریس کریں گے تو کسی بھی اسم کی جو شکل ہوگی وہ الگ ہوگی اس ورڈ کی، اور جمع جب ہم استعمال کریں گے تو ورڈ کی شکل الگ ہوگی۔ اچھا، اس طرح سے انگلش لینگویج میں ہمارے پاس سنگیولر اینڈ پلورل۔ تو عموماً زبانوں میں ہمارے پاس جو نمبر کا کانسیپٹ ہے، عدد کا جو کانسیپٹ ہے، تو ہم ایکسپریس کرتے ہیں عدد کو دو حساب سے، ایک واحد اور جمع۔ لیکن عربک میں بالکل الگ معاملہ ہے۔ تو عربک میں اسم کی عدد کو جاننے کے لیے بیسکلی تین کیٹیگریز ہوتی ہے۔ ایک اس کو ہم واحد بولتے ہیں، یعنی اگر اسم ایک ہوگا یعنی اس کی تعداد ایک ہوگی اس کو واحد بولا جاتا ہے۔ اگر اسم کی تعداد دو ہوگی، نمبر دو ہوگا کاؤنٹنگ کے اعتبار سے، اس کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کتابوں میں دیکھو گے تثنیہ، تثنیہ۔ بعض کتابوں میں آپ یہ بھی دیکھو گے مثنیٰ، مثنیٰ۔ تو دونوں صحیح ہے۔ مثنیٰ اصل میں تثنیہ بنانے کا عمل ہے، یعنی اگر آپ کے پاس ایک اسم ہے، اس کی فارم اس کی واحد والی فارم آپ کے پاس ہوگی، اب اس کو آپ کو اس فارم میں کنورٹ کرنا ہے تاکہ اس کا تثنیہ ایکسپریس ہو جائے، تو اس عمل کو مثنیٰ بولا جاتا ہے۔ تو ہم دو کے لیے یعنی اسم اگر دو ہے یعنی اس کا نمبر دو ہے تو اس کو تثنیہ بولا جاتا ہے یا مثنیٰ، دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو تثنیہ آپ رکھ لیجیے یا مثنیٰ، آپ کی مرضی۔ اور جب دو سے زیادہ اسم ہو، اسم کا نمبر دو سے زیادہ ہو، اس کے لیے اس کو جمع بولا جاتا ہے۔ جبکہ دیگر زبانوں میں ہمارے پاس صرف کانسیپٹ ہے واحد اور جمع کا۔ تو یہاں پہ واحد بھی ہے، تثنیہ اور مثنیٰ اور جمع، یعنی جب اسم ایک ہو تو واحد، دو ہو تو تثنیہ اور دو سے زیادہ ہو تو جمع، دو سے زائد یا دو سے زیادہ کے لیے جمع والی فارم استعمال ہوتی ہے۔ تو اسم عربک زبان میں یا قرآنی زبان میں یا تو واحد ہو سکتا ہے عدد کے اعتبار سے، یا تثنیہ یا جمع۔ اچھا، ان کو اگر آپ انگلش یعنی قرآنی گرامر یا عربک لینگویج کو آپ انگلش کی ٹیکسٹ بک دیکھیں گے تو اس کو وہ سنگیولر لکھیں گے جس طرح ہوتا ہے سنگیولر فارم، یہ ایز یوزول پلورل فارم، اور اس کے لیے آپ کا جو ٹرمنالوجی ہوگی وہاں پہ دیٹ از ڈیول فارم، ٹھیک ہے نا، یعنی دو۔ اب چلتے ہیں ہم کچھ اسماء لیتے ہیں، کچھ اسم لیتے ہیں، اس کی واحد فارم ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی، اس کی تثنیہ والی فارم ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی، یعنی اس کو ہم کیسے لکھیں، کیسے ایکسپریس کریں، اور اس کی جمع والی فارم ہم کو جو ہے دیکھنی ہوگی۔ آج کی کلاس میں جمع والی فارم مشکل ہے کیونکہ یہ بڑا ٹاپک ہے
اور بہت اہم ٹاپک ہے. تو آج کی کلاس میں اس کو ہم سائڈ میں رکھ لیتے ہیں. تو ہم واحد اور مثنیٰ یا واحد اور تثنیہ کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے لیے ہم ایک کام کر لیتے ہیں, ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں ہے کوئی ایگزامپل, ولدن. ولدن عربی میں لڑکی کو بولتے ہیں. اسم ہے کیونکہ آخری جو اس کا الفابet دال ہے اس پہ تنوین ہے. اور اسم کی دو موٹی علامتیں یہ ہے کہ یا تو اسم کی بگننگ میں الف لام ہوگا یا اسم کے اینڈ پہ یہ جو الفابet ہے اس پہ تنوین ہوگا. تو اسم سمپل, ولدن لڑکی کو بولتے ہیں. تو یہ ایک لڑکا ہو گیا. ٹھیک. اب اگر ہمیں ایکسپریس کرنا ہو دو لڑکی, ہم کہیں گے دو لڑکی. تو دو لڑکے ہم کس ورڈ سے, اسم کی کون سی فارم سے ہم ان کو دکھائیں گے؟ تو دو لڑکوں کے لیے ہمارے پاس رول یہ ہے, بہت آسان, یہ آپ یاد رکھ لیجیے. اس کا رول لکھنے سے پہلے یہ اسم کی حالت رفع ہوگی, ٹھیک, بیکاز پیش والا تنوین. اس کی ہم نصب لکھ لیتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہم اعراب بھی ساتھ ساتھ چلے گا. تو اس کی نصب فارم ہوگی ولدن. ولدن حالت نصب میں ایک کے لیے بڑھا لیا جاتا ہے ایک کیٹیگری میں, اور جو آخری الفابیٹ ہے اس پہ دو زبر والی تنوین. اچھا, حالت نصب. حالت جرس کی ولدن. ولدن یہ ساری سنگولر حالتیں ہیں اسم ولد کی, لیکن یہ حالت رفع, اس کو را سے ڈینوٹ کریں گے ہم پہلے یہاں پہ, اس کو نون سے نصب, اور یہ حالت جر. اب ہمیں بنانا ہے واحد کا تثنیہ یا واحد کا مثنیٰ. یعنی اگر ہمارے پاس دو لڑکے ہیں تو دو لڑکوں کے لیے ہم حالت رفع میں کیسے دکھائیں گے وہ فارم, نصب میں کیسے لکھیں گے, جر میں کیسے لکھیں گے. تو اب یہاں پہ ایک تو واحد جمع کا ٹاپک چل رہا ہے, نمبر عدد کا ٹاپک, ساتھ میں اعراب بھی آتا ہے. اس لیے ہم نے کہا تھا اعراب قرآن پاک یا عربی زبان کا ایک اہم اور سب سے اہم ٹاپک ہے. تو رول یہ یاد رکھ لیجیے, جب بھی آپ کو کسی واحد اسم کو کنورٹ کرنا ہو, یعنی واحد اسم کو کنورٹ کرنا ہو مثنیٰ میں, یعنی اس سے آپ کو دو کا عدد دیکھنا ہو, تو رول یہ ہے, یہ جو آخری حروف ہے اس کی تنوین ہٹا لیجیے. تو رول یہ ہے, رول نمبر 1, آخری حروف کی تنوین ہٹا لیجیے. آخری حرف جو اسم کا ہوگا, آخری حرف پہ جو تنوین ہے, تنوین, اس کو ہٹا لیجیے. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر, دو زیر اور دو پیش کو. تو آخری حرف جو واحد اسم ہے اس پہ جو تنوین ہے اس کو ہٹا لیجیے. مثال کے طور پہ یہاں پہ ولدن میں جو آخری دال ہے اس پہ پیش والی تنوین ہے, اس کو آپ ریموو کر لیجیے, ہٹا لیجیے. نمبر 1 اسٹیپ. نمبر 2 اسٹیپ آپ کو کیا کرنا ہے؟ نمبر 2 اسٹیپ یہ ہے, اس میں ہٹا کے آپ کو آنی یعنی حمزہ زبر آنی یعنی آنی ساؤنڈ ایڈ کرنی ہے لاسٹ پہ, اس کو لاسٹ پہ ایڈ کرنا ہے آپ کو آنی ساؤنڈ کو. تو اگر ہم اس کو یہ دونوں چیزیں اس پہ اپلائی کریں گے تو یہ بن جائے گا, دیکھیے والا تنوین ہم نے ریموو کر لیا, اب آنی بڑھا لیجیے, کیا بن گیا؟ ولدانی. تو پتہ چلا, تو یہ جب ہم کہیں گے ولدانی اس کا مطلب ہمارا جو میننگ ہے دو لڑکی. رول یہ ہے کہ آپ تنوین ہٹا لیجیے اس کا جو اسم کا لاسٹ الفابیٹ واحد والی فارم میں, اور آنی ساؤنڈ ایڈ کر لیجیے, تو بن گیا ولدانی یعنی دو لڑکی. اب اس کی حالت نصب میں کیسے لکھیں گے یہ کوشچن ہے. اس کے لیے رول یہ ہے, یہ آنی ساؤنڈ آپ ریموو کر کے یہ والا
یہ آئینی، آئینی ساؤنڈ آپ کو بنانا ہے، یا آنی کے بدلے آئینی ساؤنڈ لے کے آنا ہے آپ کو. یعنی اگر ہم ولدانی جو حالت رفع میں استعمال ہوتا ہے اس پہ یہ چینج کر لیں گے تو ہمیں بن جائے گا ولا، دال پہ زبر، یا ساکن، نون زیر، بن گیا ولدینی. تو یہ بھی مراد ہو گیا دو لڑکے، لیکن یہ حالت ہم حالت نصب والی حالت ہو گئی. یہ ہو گیا ایک لڑکا لیکن حالت رفع والی حالت. تو رول سمپل ہے، حالت واحد سے اگر آپ کو مثنیٰ یا تثنیہ والا فارم بنانی ہو اس اسم کی تو آپ کو آنی ساؤنڈ لے کے آنا ہے اور تنوین کو ہٹا کے، جیسے والدن سے ولدانی، یہ حالت رفع والی حالت ہوگی. آپ اس کو نصب میں کنورٹ کریں گے تو آنے ہٹا کے آئینی لے کے آنا ہے تو بن جائے گا ولدینی، دو لڑکے. اور یہ جو اس کے بعد جر والی حالت جو ہے، اور جر والی حالت بھی سیم استعمال ہوتی ہے، تو یہ بہت آسان ہے. تو اس کا مطلب ہے مثنیٰ کا جو صیغہ ہے، مثنیٰ کی جو فارم ہے کسی بھی اسم کی، اس میں حالت رفع الگ اور نصب اور جر ایک جیسی ہوتی ہے. تو یاد رکھنا، تو ولدانی، ولدینی، ولدینی. اب ایگزامپلز ہم لیتے ہیں. اب اسم لیتے ہیں قرآن پاک میں جنتن. جنتن ہو گیا آپ کا جنت، اس کا مفہوم باغ بھی نکلتا ہے اور جنت بھی نکلتا ہے، جو جنت ہم جانتے ہیں. تو رول کیا ہے، تنوین کو ہٹا لیجیے، آنی ساؤنڈ ایڈ کر لیجیے. تو واحد سے مثنیٰ بنانے کے لیے حالت رفع میں یہ بن جائے گا جنتانی. جن، یہ گول تھا آپ کا یہاں تا آ گیا، آنی ساؤنڈ بڑھا لیجیے، جنتانی. یہ ہو گیا حالت رفع. سورہ الرحمن میں جنتانی، ٹھیک ہے. اچھا، جنتانی اس کی حالت رفع ہوگی. نصب اور جر کیسے بنائیں گے، جنتینی. جنتینی، یہ حالت نصب، حالت نصب اور جر ایک جیسی ہوتی ہے تو جنتینی. جنتینی. تو اب آسان ہے، دیکھیں جیسے ہم نے اعراب میں دیکھا حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، یہ واحد والی حالت ہوگی. اس کو ہم نے مثنیٰ یا تثنیہ بنا لیا حالت رفع میں تو جنتانی، پھر جنتینی، جنتینی. یہ ایسی ہے جیسے غیر منصرف اسما ہے جن میں صرف دو اعرابی حالتیں ہیں. تو مثنیٰ کے کیس میں بھی یہ مثنیٰ یہ غیر منصرف ہوتا ہے، جیسے جنتانی، جنتینی، جنتینی. مراد اس کا بھی دو باغ یا دو جنت، اس سے بھی مراد دو جنت. اچھا، کچھ اور ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں. یہ ٹاپک بہت آسان ہے. اچھا، جیسے کچھ اور ایگزامپلز لیتے ہیں. رجلن، قرآن پاک میں رجلن، رجلن، رجلن آدمی کو بولتے ہیں، یہ واحد فارم ہو گئی اس کی. اب اس کو ہمیں مثنیٰ بنانا یا تثنیہ بنانا ہے حالت رفع میں تو بہت آسان ہے. آنی ساؤنڈ ایڈ کر لیجیے، تنوین کو ہٹا لیجیے. رجولانی، رجولانی مینس دو مرد. اور نصب اور جر ہمیں ایک ہی لکھوں گا، رجولینی. آنی ساؤنڈ کو آئینی ساؤنڈ سے چینج کرنا ہے، رجولینی، 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 دو مرد، دو مرد. اچھا، اس طرح سے امرأتن، عورت کو بولتے ہیں امرأتن، عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسے ووکیبلری بھی ساتھ ساتھ یاد کر لیجیے، قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. تو اس کا بنائیں گے امرأتانی. آنی ساؤنڈ ایڈ کر لیجیے، تنوین ہٹا لیجیے، امرأتانی. اور حالت نصب اور جر امرأتینی، امرأتینی. بہت آسان ہے تثنیہ بنانا، یعنی ڈیول والی فارم بنانا.
اس کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. حالت رفع ایک ہے اور نصب اور جر ایک جیسی ہے. حالت رفع آسان ہے، آنے ساؤنڈ لے کے آنا ہے اور واحد کا وہ تنوین ہٹانا ہے، تو بہت آسان ہے. اچھا اب اور لکھیں گے ہم کچھ. قرآن پاک میں مثال ہے آئینون. آئینون کے دو مطلب ہے. ایک آئینون سے مراد آنکھ. پہلے ہم لکھ لیتے ہیں اسم آئینون. آئینون آنکھ بھی مراد ہے، چشمہ بھی مراد ہے. تو وہ سینٹینس کانٹیکس دیکھ کے ہمیں مفہوم پتہ چلتا ہے. تو آئینون آنکھ کے لیے بھی یا چشموں کے لیے بھی. تو اس کو بناتے ہیں ہم مثنیٰ یا تثنیہ. آئی نانی، آئی نانی، دو آنکھیں دو چشمے. اس کی حالت نصب اور جر آئی نئی، آئی نی ایڈ کر لیجیے. تو اس ساؤنڈ ہمیں یاد رکھنی ہے. آئی نئی، اس سے بھی وہی میننگ ہے، دو آنکھیں یا دو آنکھیں یا دو چشمے یا دو چشمے. صرف یہاں پہ آئینی ساؤنڈ ہے، یہاں پہ آنی. آئینون، آئینائنی، سوری آئینون، آئینانی، آئینائنی. اچھا قرآن پاک میں آتا ہے ورڈ ساحرون، جادوگر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ساحر، سحرگر، سحر کرنے والا، جادو کرنے والا. ساحر قرآن پاک میں آیا. تو اس کی مثنیٰ والی شکل قرآن پاک میں آئی ہے ساحرانی، ساحرانی، دو ساحر. حالت نصب اور جر ساحرینی، ساحرینی. پھر جر والی حال بھی ساحرینی. اچھا تقریباً یہ ہمارا کلوز ہو رہا ہے، لیکن اور مثالیں قرآن پاک میں اجرن. قرآن پاک میں آیا ہے اجرن. اجرن، اجر مینس ثواب، اس کو ہم بولتے ہیں نا، مزدوری دینا. اجر ثواب، اس کے کسی کام کے بدلے کوئی چیز عطا کرنا. اجرن ایک اجر، دو اجر اجرانی، اجرانی دو اجر. یہ حدیث پاک میں آیا ہے. جیسے فقہ، جو فقہ کے ایکسپورٹ رہتی ہے فقہا، تو جب وہ اجتہاد کرتی ہیں تو اگر غلطی ہو جاتی ہے تو ایک اجر، اگر ان کا اجتہاد صحیح ہوتا ہے تو دو اجر. تو وہاں حدیث پاک میں آیا ہے اجران. تو اس کی حالت نصب اور جر اجرینی، اجرینی، پھر جر بھی اجرینی. میں صرف لکھ رہا ہوں دو ہی بال، یعنی حالت رفع نصب اور جر ایک جیسی ہے. تو یہ تو بہت ساری مثالیں ہو گئی، اور کچھ ایک مثال لکھ لیتے ہیں. اچھا جیسے ایک مثال لے لیتے ہیں ہم، جیسے بابن. ایک حدیث پاک میں یہ آیا ہے بابن، دروازہ، دروازے کے لیے آیا ہے. ہمیں بنانا ہوگا دو دروازے، تو بنائیں گے بابانی، بانی. یہ ہوگی حالت رفع. نصب اور جر بابینی، بینی. تو اس طریقے سے بہت آسان ہے، آپ کسی بھی واحد اسم کا مثنیٰ یا تثنیہ بنا سکتے ہیں. اس کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر یا بنا سکتے ہیں. تو ریکویسٹ میری یہ ہے کہ آج سے جو بھی ہم ٹاپک پڑھیں گے اس میں اعراب لازماً آئے گا. ایک تو جو وہ ٹاپک ہوگا، جیسے اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہوگا اور کچھ ٹاپک، اس میں پھر ضروری اعراب آئے گا. تو اعراب اب کنٹینیو چلے گا. تو یہاں تک آج کا ہم ٹاپک دیکھ لیتے ہیں. تو ہم نے اسٹارٹ کیا اسم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کس کو؟ اسم کا عدد، یعنی کاؤنٹنگ، نمبر. اس کو ہم نمبر بولتے ہیں انگلش گرامر میں. تو یہاں پہ عربی زبان میں جو اسم ہوتا ہے، کاؤنٹنگ کے اعتبار سے، نمبر کے اعتبار سے تین ٹائپس کا ہوتا ہے. واحد جب ایک ہوگا، دو ہوگا تو تثنیہ یا مثنیٰ، اور جمع دو سے زیادہ، یعنی ایک، دو اور دو سے زیادہ. اس کو ہم سنگولر بولتے ہیں انگلش میں، اور تثنیہ اور مثنیٰ کو ڈویل اور جمع کو پلورل. بہت آسان ہے. آپ کے پاس جو واحد والی فارم ہوگی، اسم کی واحد والی فارم، اس کو آخری الفابیٹ سے تنوین ہٹانا ہے
وہاں سے آنی ساؤنڈ لے کے آنا ہے، آنی وہ ایڈ کرنا ہے، جیسے والدن سے والدانی، یہ ہو گیا حالت رفع۔ پھر نصب اور جر ایک جیسی ہوتی ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، یہ جو آنی ہے اس میں حالت رفع میں آنی کو ہٹا کے آئینی لے کے آنا ہے، یعنی یا نون، یا ساکن نون زیر، تو بن گیا ولدینی، دو لڑکے، فرق اتنا ہی حالت رفع ہے، یہ نصب اور جل ہے۔ پھر بہت ساری مثالیں ان کی الفاظ یاد رکھ سکتے ہو۔ وکیبلری، جنت المراد جنت، رجل مطلب آدمی، جنتین قرآن پاک میں، رجلان قرآن پاک میں، امراتین یہ بھی قرآن پاک میں، ساری مثالیں۔ تو اتنے الفاظ بھی ہماری یاد ہو رہے ہیں، عین عینان عینین، ساحر ساحران ساحرین، اجر اجران اجرین، باب بابان بابین، دو دروازے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم کل اس کی کچھ اپلیکیشن دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ کل ایک حدیث پاک ہے بڑا مشہور، اور بھی تو جو پورے کا پورا جو حدیث پاک ہے اس میں بالکل مثنیٰ کا کانسیپٹ آیا ہے، تو انشاءاللہ ہم کل وہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔